بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، سلام و رحمت۔ روز ہے، اس میں آج ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمیٰ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ وہ ذات گرامی کہ جس کے نقوش قدم ہر راہ حیات کے لیے جگمگاتے ستاروں کی طرح نشان منزل بنتے ہیں اور تا ابد کاروان انسانیت کے لیے خضر راہ بنتے چلے جائیں گے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ زیادہ پیما جو اپنا سفر زندگی ان مقدس نقوش کے درخشندہ قندیلوں کی روشنی میں طے کرتے ہوئے اپنے سدرۃ المنتہا تک جا پہنچتے ہیں کہ جہاں خدا کے فرشتے یہ کہہ کے ان کا استقبال کرتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تمہیں اب کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، تم ان جنتوں کی بشارت لے لو کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ ان سے کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے معین و مددگار ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس جنت ارضی میں بھی، اس جنت اخروی میں بھی جو کچھ تم چاہو گے ہوگا، جو کچھ تم مانگو گے ملے گا، اس لیے کہ تم نے زیادہ حیات ان نقوش کے اتباع میں طے کیا تھا جو ہر گوشہ زندگی میں حیات افروز خوشگواریوں کے ضامن اور بہار آفریں شادابیوں کے کفیل تھے۔ بروح اعظم و پاکش درود لا محبوب۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی خالقیت کے ساتھ ربوبیت کا بھی تقاضا تھا، اور اس نے اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے انسانی زندگی کی نشو و نما کے لیے جس قدر سامان و اسباب و زراعت کی ضرورت تھی اسے مہیا کر دیا کہ یہی چیز ایک رب بننے والے کے شایع نشان تھی۔ انسانی زندگی کی دو سطحیں ہیں، ایک تو عام طبعی زندگی، حیوانی زندگی، کھانا پینا سونا، افزائش نسل، اس کے بعد مر جانا۔ یہ زندگی بھی بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس زندگی کے لیے بھی سامان حیات کی ضرورت تھی، اسے بھی خدا نے مہیا کیا، اور اس کے بعد انسان کی انسانی زندگی شروع ہوتی ہے، اور انسانی زندگی وہ ہے کہ جس میں اسے مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز کی ضرورت پڑتی ہے۔ حیوان اور انسان میں مابہم امتیاز شے ہی اقدار کا تصور ہے۔ حیوان کو اقدار یا ویلیوز کا تصور نہیں ہوتا۔ ایک بیل جب اسے بھوک لگتی ہے، ایک طرف اپنے مالک کا کھیت ہو، دوسری طرف کسی دوسرے کا کھیت ہو، وہ ان دونوں میں تمیز نہیں کرتا، وہ تمیز کر نہیں سکتا۔ وہ جدھر جی چاہے ادھر وہ منہ مارے گا اور چر لے گا۔
اس مقام کے اوپر تمیز انسانی سطح زندگی میں آتی ہے، اور اسے ہی مستقل قدر کہتے ہیں کہ اس نے اگر پیٹ بھرنا ہے تو وہ رزق طیب اور حلال سے بھرے، حرام رزق کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ چیز انسانی سطح زندگی سے شروع ہوتی ہے، اسی کو مستقل اقدار کہا جاتا ہے۔ یہ مستقل اقدار بھی خدا کی طرف سے ملی اور وحی کی روح سے ملی۔ یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کی نشو و نما، اس کے ارتقاء کے لیے نہایت ضروری تھی، اور خدا کی رضاکیت اور ربوبیت نے ان دونوں کو نہایت عمدگی، اطمینان اور حسن اہتمام سے اس صفحہ عرض پر بکھیر دیا اور قرآن کی دفعتین میں محفوظ کر کے تمام انسانوں کو دے دیا۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کائنات میں خدا کی ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا کچھ انتظام الگ الگ ہے۔ خارجی کائنات میں تو اس کی یہ ذمہ داریاں از خود پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن انسانوں کی دنیا میں اس نے یہ اہتمام نہیں رکھا۔ انسانوں کی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں ان انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ہیں جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ انہی کو جماعت مومنین کہا جاتا ہے۔ یہی جماعت جب ایک نظام قائم کرتی ہے تو اسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ خدا نے جو ذمہ داریاں انسانوں کے ضمن میں خود لے رکھی ہیں، یہ مملکت انہیں پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثلا صدر اول کی یہ جماعت مومنین مکے کی زندگی سے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، وہاں یہ محفوظ بھی ہو گئی، معمول بھی ہو گئی۔ انہوں نے وہاں اپنی مملکت بھی قائم کر لی، لیکن مکے میں کچھ ایسے مسلمان گھر کر رہ گئے جنہیں وہاں سے نکلنے نہ دیا گیا، اور وہاں کی ظالم اور سرکش قوتوں نے ان کا ناطقہ حیات تنگ کر دیا۔ دن رات ان کے اوپر مظالم ہوتے تھے، انہیں ان کے مداوا کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ وہ آہو فغاں کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ وہاں اپنے اللہ کو پکارتے تھے کہ تو ہماری مدد کے لیے کوئی انتظام کر۔ خدا تو قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان مظلوموں کی امداد کے لیے از خود کچھ کرتا ہے۔ جس کے ایک کلمہ کن سے یہ کائنات وجود میں آ سکتی ہے، وہ مکے کے ان مظلوموں کی امداد کے لیے از خود کچھ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن کر سکنے کے باوجود وہ ایسا خود کرتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا انتظام کیا؟ اس نے مدینے کے مسلمانوں سے کہا کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ مدینے کے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھتے نہیں ہو ان لوگوں کی حفاظت کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ تم سنتے نہیں ہو کہ یہ مکے کے مظلوم بچے، عورتیں، بوڑھے کس طرح سے بلک بلک کر ہمیں پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہماری مدد کو پہنچ۔ تم سنتے نہیں ہو کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ وہ پکار رہے ہیں خدا کو، وہ سن رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں؟ وہ ہمیں پکار رہے ہیں تو تم کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ اٹھتے کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے؟ آج خود سب کچھ کرنے والا خدا مظلوموں کی فریادوں کو سنتا ہے۔ ہمارے الفاظ میں کہیے کہ اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے، وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، آج خود مدد نہیں کرتا۔ وہ اس جماعت مومنین سے جنہوں نے یہ عہد لے رکھا تھا کہ ہم تمہاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وجود میں آئے ہیں، وہ ان سے کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اٹھتے ان کی مدد کے لیے؟ کیوں نہیں ان کو اس ظالموں کی بستی سے نکال کے لاتے؟
اور ان کی مدد کے لیے یہی اٹھے، انہوں نے جا کے ان کو ظالموں کی بستی سے نکالا۔ اور آگے بڑھیے، مذہبی آزادی کہ مذہب کے معاملے میں کسی پر کسی قسم کا جور اور استبداد نہ ہو، لا اکراہ فی الدین ہو، خدا نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا یہ کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر ہم ایسا انتظام نہ کرتے کہ انسانوں کی ایک جماعت اٹھ کر دوسرے انسانوں کی روک تھام کا انتظام نہ کرتی تو تم دیکھتے کہ دنیا میں کسی مذہب والے کی بھی پرستش گاہ محفوظ نہ رہ سکتی۔ راہبوں کی کوٹھڑیاں، یہودیوں کے صومعے، عیسائیوں کے گرجا، ہندوؤں کے مندر، مسلمانوں کی مسجدیں جس میں اللہ کا ذکر اس کثرت سے ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی ظلم و ستم سے ایسا نہ کرے کہ یہ معبد، یہ پرستش گاہیں منہدم ہو جائیں، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اگر انسانوں کی ایک جماعت اٹھ کے اس قسم کا انتظام نہ کرتی تو تم دیکھتے دنیا میں یہ معبد کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ انسانوں کی ایک جماعت اٹھتی ہے اس کے لیے۔ البتہ وہ اتنا کرتا ہے، اسی کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو جماعت اس طرح سے اٹھ کر ہماری مدد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عزیزان من، وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، لیکن اس کا نظام عجیب ہے۔ وہ یہ جماعتیں جو اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھتی ہیں، ان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ہماری مدد کے لیے اٹھی ہیں۔ کہا کہ ہم اتنا کرتے ہیں کہ جو ہماری مدد کے لیے اٹھتا ہے ہم اس کی مدد کر دیا کرتے ہیں، لیکن اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے خود اٹھ کر دنیا میں نہیں آیا کرتے۔ ہمارا یہ پروگرام اسی جماعت کے دست و بازو کا رہین کرم ہے، یہ اٹھتے ہیں تو ہمارا پروگرام پورا ہوتا ہے۔ اتنی عظیم حقیقت عزیزان مان جسے غالب نے ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نعت کے لٹریچر میں اس سے بہتر شعر کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ نے دیکھا موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ خدا کا پروگرام خدا خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیا میں پورا نہیں کرتا، یہ ان مقدسین کے دست و بازو کا رہین منت ہوتا ہے جو خدا کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، یہ ٹھیک ہے خدا کے ترکش میں تو قضا کے سارے تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اما کشادیاں ز کمان محمد است، لیکن خدا کے ان تیر چلتے ہیں محمد کی کمان کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ اگر محمد کی کمان اس طرح سے وجود میں نہ آئے تو خدا کے قضا کے تیر اس کے ترکش میں دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشادیاں ز کمان محمد است۔ یہی چیز ہے جس کو اقبال نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ پامردی مومن کا بھروسہ کیا معنی ہے؟ یہ جماعت اس لیے وجود میں آتی ہے کہ خدا جو کچھ چاہتا ہے انسانوں کی دنیا کے اندر ہو، یہ جماعت وہ کچھ کرتی ہے۔ خدا کا یہ پروگرام میدان کارزار تک ہی محدود نہیں عزیزان مان، بذات زندگی کے ہر گوشے میں جہاں خدا نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا ہے، اس کا یہی نظام، یہی انتظام ہر گوشہ حیات کے اندر کار فرما ہے۔ ہمارے سامنے آج رزق کا موضوع ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا رزق مہیا کرنے کی جو ذمہ داری خدا نے اپنے ذمے لی تھی، کیا وہ براہ راست اسے پوری کرتا ہے، یا اس کے لیے بھی اس کا یہی انتظام ہے
کہ وہ ان انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ہے جو اس کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے وجود میں آتی ہیں۔ خدا نے یہ ذمہ داری کس طرح اپنے اوپر لی؟ الفاظ ہیں قرآن کے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یاد رکھو، سطح ارض کے اوپر کوئی ذی حیات ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا دعویٰ کرنے والا خدا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ایک قحط میں لاکھوں انسان بھوک سے مر جاتے ہیں۔ آج دنیا میں آدھی دنیا ایسی ہے جس کو 2 وقت کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ سطح ارض کے اوپر کوئی ذی حیات ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ہو، اور انسانوں کو تو بالخصوص اس نے یہ کہا ہے کہ یہ رسول ان سے کہہ دو کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری اور تمہاری اولاد کے رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ بہت بڑا دعویٰ۔ جن لوگوں کی نگاہوں کے سامنے خدا کا یہ انتظام یا طریقہ کار یا سنت اللہ نہیں تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا میں اپنی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کرایا کرتا ہے، انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ پھر رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بھوکا مار دے، جسے چاہے فراوانی سے رزق دے دے۔ یہ وہ قادر مطلق ہے، وہ رزاق ہے، یہ سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اس لیے غریبوں کو قطعاً اپنی غربت اور افلاس کے خلاف کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو خدا کی تقسیم کے خلاف شکایت ہو جائے۔ ادھر انہوں نے یہ کچھ کہنا شروع کیا اور ادھر غاصب اور مستبد قوتیں اٹھی اور انہوں نے رزق کے چشموں کے اوپر خود جا کر قبضہ کر دیا، اور اس طرح سے عام انسانوں کو جن میں اتنی قوت نہیں تھی رزق کے ان چشموں سے محروم کر دیا۔ اور جب انہوں نے کوئی فریاد کی تو ان سے کہا کہ ہمارے خلاف فریاد کرتے ہو، ھذا من فضل ربی، یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے خلاف تم لب کشائی کرتے ہو، اس نے یہ رزق دیا ہے، تم اگر بھوکے ہو ہمارا قصور نہیں ہے، خدا تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیے قرآن کریم میں یہ چیز آئی ہے اور یہاں کفر اور ایمان کا ایک امتیاز بتایا گیا ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز ہم میں سے ہر شخص کی زبان پہ ہوتی ہے کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ جسے چاہے غریب کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فراوانی سے دے، جسے چاہے وہ بھوکا مار دے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے اس طرح سے دیا ہے اسے عام رکھو، روک کے نہ رکھو اس کو، تاکہ تمام انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں، بڑی غور طلب چیز ہے عزیزان ایمان، یہ کفار کا قول ہے۔ کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ ان بھوکوں کو روٹی کھلاؤ، ان کے رزق کا انتظام کرو۔ اگر خدا انہیں روٹی کھلانا چاہتا تو وہ خود قول ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، اے رسول ان سے کہہ دیجیے کہ تم کتنی بڑی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر جا رہے ہو۔ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی کے اوپر یہ چیز، یہ تصور، یہ نقطۂ نگاہ، یہ بات کہنا کہ صاحب اگر خدا چاہتا ہے ان کو کہ یہ بھوکے نہ رہیں، یہ غریب نہ رہیں، تو وہ خود اس کا انتظام کرتا۔ قرآن کہتا ہے یہ کفر کا قول ہے، یہ ضلالت کا قول ہے، یہ گمراہوں کی بات ہے، ایمان والوں کی بات یہ نہیں ہے۔ تو پھر بات کیا ہوئی؟ رزق کی ذمہ داری بھی اس نے دے رکھی ہے۔ دنیا میں بھوک سے لاکھوں کی تعداد میں مر بھی جاتے ہیں،
یہ بات بھی کفر کا قول ہے کہ خدا خود آ کے کیوں نہ ان کو کھلا دیتا، تو پھر کون کھلاتا ان کو؟ یہی وہ موضوع ہے آج ہمارا عزیزان من، خدا کا دیا ہوا رزق اس کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے۔ رزق میں سب سے پہلے ذریعہ جو ہے، رزق کا ذریعہ بنیادی زمین ہے، اسی میں سے رزق اٹھتا بھی ہے، اور اس کے اندر اتنا خام میٹیریل، را میٹیریل ہوتا ہے کہ جتنی مصنوعات آپ دنیا میں دیکھتے ہیں وہ بھی زمین ہی سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ زمین بنیاد ہے، اصل ہے، وسائل رزق کی بنیاد ہے اس کے اندر۔ اور زمین کے متعلق قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اے نوع انسانی ہم نے تم سب کے لیے زمین میں روزی کا سامان رکھا ہے، معیشت کا سامان رکھا ہے، تمہارے لیے سامان پرورش ہم نے سب کے لیے، لکم پوری انسانیت کے لیے رکھا ہے۔ کلوا وارعوا انعامکم، اس میں سے خود بھی کھاؤ، اپنے مواشیوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ رزق للعباد ہے، خدا کے تمام بندوں کے لیے اس کے اندر رزق ہے۔ اور یاد رکھو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارض و سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کی ملکیت ہے، اس میں سے کوئی شے بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، ملکیت ہو نہیں سکتی، اور تمام انسانوں کے لیے اس کو کھلا رہنا چاہیے۔ سواء للسائلین قرآن کہتا ہے، ہر ضرورت مند کے لیے زمین کے رزق کے دروازے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے۔ کہا یہ ہے ہمارا انتظام، یہ ہے ہم جو چاہتے ہیں۔ لیکن جب اقتدار، تمکن، قوت، اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے کہ جنہیں ہم مستبد، غاصب اور ظالم کہتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نمائندہ فرعون کے لقب سے دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ضرب المثل ہو گیا ہے اس کا القاب، یہ فرعون کے ہاتھ میں جب یہ چیز ہوتی ہے تو قرآن میں ہے کہ پھر یہ فرعونہ، یہ نمارید، یہ فرعون دنیا کے کہتے یہ ہیں کہ الیس لی ملک مصر، میری رعایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مصر کا ملک میری ملکیت ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ تمام دریا، یہ نہریں، یہ پانی کے چشمے، یہ سب کے سب وہ میرے اختیار کے اندر ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا ان داتا ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، اور چونکہ تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے اس لیے تم پر کنٹرول اور حکومت بھی میرا ہی حق ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب فرعونہ کے ہاتھ کے اندر قوت اور اقتدار آ جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی، وہ کہتے ہیں کہ الیس لی ملک مصر، یہ زمینیں اور یہ نہریں اور یہ پانی ساری میری ملکیت میں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب یہی قوت اور یہ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جو خدا کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا عہد لیتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ والارض وضعها للانام، نہیں زمین ہماری نہیں، خدا نے اسے تمام انسانوں کے رزق کے لیے پیدا کیا ہے، یہ متاع للمقوین ہے، یہ بھوکوں کے لیے متاع ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ پھر دوہرا دوں کہ فرعون کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ الیس لی ملک مصر، اور جب یہی اقتدار فرعون کی جگہ محمد کے ہاتھ میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر چمکتی ہوئی حدیث ہے، کس قدر بنیادی اصول ہے رزق کا برادران عظیم جو حضور نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ زمین اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں، اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے کھلی رہنی چاہیے۔ فرعون کہے گا کہ الیس لی ملک، یہ میری ہے، اس کے مقابل میں خدا کا بندہ محمد یہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، زمین بھی اللہ کی، بندے بھی اللہ کے، اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے کھلی رہنی چاہیے۔ اور یہ چیز جتنے بھی آسمانی انقلاب لانے کے داعی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تھے، اپنے وقت میں وہ سب یہی بات کہنے کے لیے آتے تھے۔ یہ حضرات بہت بڑے عظیم انقلابی انسان تھے،
اور سب سے پہلا انقلاب وہ رزق کے معاملے میں لانا چاہتے تھے کہ فرعون اور نمرود دنیا کے اندر کرتے ہی ہوئے تھے کہ خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے نہیں چھوڑتے تھے. قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اس زمانے میں انسانوں کی زندگی غلہ بانی پہ تھی. مویشی پالتے تھے، ریوڑ پالتے تھے. وہ ظاہر ہے کہ مویشیوں کے لیے چرنے کے لیے چراگاہ ہونی چاہیے، پینے کے لیے پانی کے چشمے ہونے چاہیے. تو وہاں انہوں نے کر یہ رکھا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قوتوں کے مالک لوگ تھے، انہوں نے چشموں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، چراگاہیں بھی اپنی تعویل میں لے رکھی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ غریبوں کے مویشی، ان کی بھیڑیں بکریاں، نہ ان کو پیٹ بھر کے گھاس ملتی تھی، نہ پینے کے لیے پانی ملتا تھا. خدا کا ایک پیغمبر آیا اس انقلاب کو لے کے، اور اس نے آ کے ان سے یہ چیز کہی کہ یہ نظام نہیں چل سکے. آہستہ آہستہ اس انقلاب کو، اس انقلاب اپنی آواز کو انہوں نے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد اس درجے پہ، اس نوبت پہ وہ لے آئے ان قوموں، ان سرداروں کو، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، بتائیے، فرمائیے کہ آپ کی شرط کیا ہے. سنیے عزیزان مان، وہ شرط کیا تھی جس پہ صلح ہو رہی ہے ان کے ساتھ. کہا شرط کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ایک مویشی، یہ ایک اونٹنی، تم کرتے یہ ہو کہ یہ اگر کسی کمزور غریب کے گھر کے اندر کی اونٹنی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ فلاں کی اونٹنی ہے، اور اگر وہی دوسری اونٹنی تمہارے گھروں میں ہوتی ہے تو وہ کسی امیر کی اونٹنی ہے. وہ کہا کہ اونٹنی تو نہ امیر کی ہوتی ہے نہ غریب کی ہوتی ہے، یہ تو خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس لیے ناقۃ اللہ ہے. اس کی نسبت تم کیوں کرتے ہو انسانوں کی طرف؟ یہ خدا کی اونٹنی ہے. فذروھا، تم نے جو ان کے پاؤں میں بند ڈال دیے ہوئے ہیں، زنجیریں ڈال دی ہوئی ہیں کہ یہ یہاں تک جا سکتی ہیں، آگے نہیں جا سکتی، توڑ دو ان زنجیروں کو، تاکہ تاکل فی ارض اللہ، ناقۃ اللہ ارض اللہ کے اندر جا کے آزادی سے چلے. خدا کی اونٹنی، خدا کی زمین، تم درمیان میں کیسا لگتے ہو؟ خامخواہ کے لیے تم نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. عزیزان مان، کتنا انقلابی ہے یہ اعلان کہ خدا کی اونٹنی اور خدا کی زمین. اس زمانے میں ابھی غلہ بانی کا دور دورہ تھا، اس زمانے میں ابھی یہ مشکلات مویشیوں کو ہی پیش آتی تھی. اللہ کی زمین کے لیے اتنا ہی کہنے کی ضرورت تھی. لیکن جب اس کے بعد اس انقلاب آفری سلسلہ کی آخری کڑی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا. اس صحابہ کرم کے لیے یہ ذمہ داری پوری انسانوں کی آپ کے اوپر آ گئی. حضرت صالحہ نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، ارض اللہ میں رہے گی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے کھلی رہنی چاہیے. اس طرح سے وہ چیز جو محدود تھی آج حضور کے انقلاب آفری اس اعلان کے بعد عمومیت اختیار کر گئی، ساری دنیا کے لیے رزق کی تقسیم کا بنیادی منشور بن گئی، مینیفیسٹو بن گئی. خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے رہنی چاہیے. یہی وہ چیز ہے کہ جسے اقبال اپنے نہایت حسین انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ اے زمین کے اوپر سان بن کے بیٹھ جانے والوں، کہو کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ مالک بن جاتے ہو تصور. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ اب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، ارض اللہ، اللہ کے بندوں کے لیے کھلی ہونی چاہیے. زمین پر ذاتی ملکیت کا نتیجہ آپ کو پتا ہوتا کیا ہے؟ لکیریں مار لی، یہ زمین میری ہے.
کبھی سوچیے گا فرصت میں عزیزان مان کہ یہ زمین کرۂ ارض جو خدا نے اس طرح سے پیدا کیا، یہ ذاتی ملکیت میں آ کیسے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہے گا کہ میں نے صاحب اپنے باپ سے وراثت میں لی، یا یہ کہے گا کہ میں نے فلاں شخص سے خریدی۔ اس سلسلے کو ذرا پیچھے لے جاؤ تو وہ سب سے پہلا شخص جس نے اس قطع زمین کو میری کہا تھا، اس نے کس سے وراثت میں لی تھی اور کس سے خریدا تھا؟ اس سوال ہی نہیں۔ نہ اس نے وراثت میں لیا اس لیے کہ خدا نے تو کہا ہے لم یلد ولم یولد، ہماری اولاد ہی نہیں تو ہمارے ورثے میں کون دے دی؟ اور پھر ورثے میں تو مرنے کے بعد لیا کرتے ہیں نا، اللہ کا ورثہ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ باقی رہی خریداری تو اس نے تو بیچی نہیں کسی کے ہاتھ میں۔ اوریجنلی جو چیز اس طرح سے لی ہوئی ہو، قانون یہ ہے عزیزان مان کہ اگر ناجائز چیز کسی طرح بھی کسی وقت کسی نے بھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اس کی خریداری بھی ناجائز ہوتی ہے، اس کی وراثت بھی ناجائز ہوا کرتی ہے۔ لیکن لکیریں مار لی، ہماری زمین ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، کتے پال رکھے ہیں، باغ پال رکھے ہیں، شکرے پال رکھے ہیں، شکار گاہوں میں جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کاشتکار اس مئی جون کی دھوپ کے اندر، چلچلاتی دھوپ کے اندر سر سے پاؤں تک پسینہ ایک ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں آدھی رات کو وہ کٹکاتے ہوئے جاڑے کے اندر اٹھتا ہے اور جا کے محنت کرتا ہے اس زمین کے اوپر، سال بھر محنت کرتا ہے، مر جاتا ہے محنت کرتا ہوا، اور اس کے بعد یہ آتے ہیں سردار صاحب، زمیندار صاحب، خان صاحب آتے ہیں، سال بھر کی اس کی محنت کی کمائی کا آدھے سے زیادہ بہترین حصہ اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ کس حق کی بنا پر لے جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے جس کی بنا کے اوپر یہ لی جا رہی ہے صاحب؟ محنت ساری اس کی، زمین خدا کی، اندازہ لگائیے کہ یہ کیا نظام ہے جس کی بنا پہ یہ لا جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک طرف سے، حضرت ابن ابی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے عزیزان من۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی حضرت رافع وہ زمین میں پانی دے رہے تھے، کچھ کھیتی کر رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ ابتدائی دور ہے، ابھی مملکت قائم نہیں ہوئی، ابھی پچھلا نظام چلا آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں شخص کی زمین ہے، میں پانی دیتا ہوں، بیج بھی میرا ہے، جب اس میں فصل اگے گی تو اس میں سے آدھی میری ہوگی اور آدھی اس کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ تم دونوں سودی کاروبار کرتے ہو، چھوڑو اس چیز کو، بیج اور محنت لے لو، زمین اس کی واپس دے دو، اور اگر وہ خود کاشت نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم اپنی تحویل کے اندر لے لیں گے۔ برادران، یہ سودی کاروبار نہیں تو اور کیا ہے؟ ضرورت مند کاشتکار جاتا ہے ایک شخص کے پاس کہ زمین کا اتنا ٹکڑا مجھے مل رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے کچھ قرض دے دیں 1000 روپیہ، میں زمین کا یہ ٹکڑا لے لوں، اس میں سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں، تمہیں تمہارا روپیہ دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب روپیہ اسی طرح سے تم پورے کا پورا دو گے تو وہ تو اصل کا اصل آیا، اس کے ساتھ تو کچھ آیا نہیں، اور اس کے ساتھ اگر میں لے لیتا ہوں تم سے 100 روپے کے اوپر 10 روپے تو وہ تو سود ہوتا ہے، اور سود تو حرام ہے، توبہ 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 توبہ، اللہ کو جان دینی ہے بھائی، ہم سود کیسے لے سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تو مجھے تو زمین چاہیے، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، اس کا انتظار کر دیتے ہیں، تو زمین ہم خرید لیتے ہیں، وہ تمہیں کاشت پہ دے دیتے ہیں، سال کے بعد یہ 10 روپے جو تھا لینا وہ تو سود حرام، اور اس کی آدھی بٹائی گھر میں لے آنا حلال طیب۔ برادران عزیز، حضور نے جو فرمایا تھا انہیں کہ تم دونوں سودی کاروبار کرتے ہو، اتنی بڑی حقیقت ہے جس کا انکشاف کیا حضور نے۔ چھوٹی چھوٹی اس لیے کہ اکنامک سسٹم کو سامنے رکھی ہے، ساری دنیا کے اندر فیوڈلزم اس زمانے میں جاری تھی، کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ رحمت دو عالم وہ کس طرح اس کو جائز قرار دے دیتے، کہا دونوں سودی کاروبار کرتے۔ اور آگے بڑھیے صاحب، خدا کی ذمہ داری کہ کرۂ ارض کے اوپر اس احاطے کے اندر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں۔
اور میں نے کہا کہ یہ ذمہ داری پوری کرتی ہے وہ جماعت جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے، خدا سے عہد کرتی ہے کہ ہم تمہاری ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ذمہ داری کس طرح سے پوری ہوتی تھی؟ مملکت قائم ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ یاد رکھو، جس بستی میں رات کو ایک شخص اس حالت میں سویا اور اس نے صبح کی کہ وہ بھوکا تھا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ پوری مملکت میں اگر ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا اور وہ ساری رات بھوکا رہا، اس مملکت سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی عظیم ذمہ داری یہ پوری کس طرح سے ہوتی تھی؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے، مملکت کیسے پوری کرتی تھی؟ وہ جعلی نوٹ تو بناتی نہیں تھی کہ چلاتی چلی جائے، ذمہ داری پوری ہوتی چلی جائے۔ اس نے تو یہ ذمہ داری پوری کرنا، ذمہ داری پوری کرتی تھی یہ جماعت۔ کون سی جماعت تھی؟ مسلمانوں کی جماعت۔ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے لیے یہ جو پیدائشی مسلمان ہم آپ ہیں، ہمیں تو کلمہ شہادت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صاحب، اس سے بھی مستغنی ہوتے ہیں ہم لوگ، پڑھتے ہی نہیں۔ وہ کبھی کسی زمانے میں ایسے نکاح ہوتے تھے، اس میں وہ دلہا سے پڑھایا کرتے تھے۔ اب ذرا اصلاحات زیادہ ہو گئی ہیں، ماڈرن ہو گیا ہے، اب اس وقت بھی نہیں کلمہ پڑھتے صاحب، اب مرنے کے بعد کہتے ہیں کلمہ شہادت سناؤ اس میں۔ اور اگر کوئی نامسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ کم از کم کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ لیکن خدا کے نظام اور قرآن کی روح سے مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت پڑھنے کافی نہیں سمجھا، مسلمان ہونے کے لیے ایک معاہدے کے اوپر دستخط کرنے پڑتے تھے، اور معاہدہ وہ یہ تھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ ہر فرد معاہدہ کرتا تھا کہ میں اپنا مال اور اپنی جان خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں اور خدا اس کے عوض میں، اس کی قیمت میں اسے جنت دے دیتا تھا۔ مسلمان وہ ہوتا تھا کہ جو اپنی جان اور اپنا مال بیچ دیتا تھا خدا کے ہاتھ میں۔ خدا کے ہاتھ میں بیچنے کی بات تو بڑی آسان سی ہے۔ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا اکثر بڑے بڑے محلات کے باہر بڑے خوبصورت سنگ مرمر کی چوکھٹ کے اندر لکھا دیکھا ہوگا کہ در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک خدا ہی ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماں، وہ یہ تو امانت ہے میرے پاس 4 دنوں کے لیے، ساری عمر وہ امانت رکھتا ہے، بیچتا ہے، رہن رکھتا ہے، کرایہ وصول کرتا ہے، مرنے کے بعد بچوں کی تقسیم، بچوں کو ورثے میں دے جاتا ہے، کہتا ہے امانت مالک تو خدا ہی ہے صاحب۔ ارے یہ عجیب قسم کا مالک ہے، اور یہ عجیب قسم کا سودا ہے کہ نہیں صاحب میں تو امین ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظام کے اندر ملکیت تو خدا کی ہوتی ہے، وہ انسان صرف امین ہوتا ہے، لیکن امین ایسا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ مالک نے تو کبھی آنا ہی نہیں۔ تیری چشم مست کے سامنے نئے ناگ یوں ہی دھری رہی، نہ کسی نے لی نہ کسی نے پی، جو دھری تھی خود میں دھری رہی، ساری عمر ہم اپنے ہی پاس، اس کے بعد منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم تو امین ہیں، بیچ دیا ہوا ہے، ہم نے پتہ ہے نا کہ لینے والا کبھی آئے گا نہیں۔ قرآن تو ایسے نہیں چھوڑتا دیدہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ سودا ذہنی، اعتقادی، نظری، خیالی نہیں ہے، سچ مچ یہ سودا کرنا ہے۔ کہا کہ صاحب کہاں کا کیسے کریں، خریدار تو کبھی نظر نہیں آتا، وہ تو آسمانوں میں بیٹھا ہوا، وہ آئے تو کیا جائے۔ کہا کہ اس خریدار کے بہاف پر سودا کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ بیعت رضوان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، جنہوں نے یہ سودا کیا تھا، جان دینے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ اس سودے کو پورا کریں۔ اس معاہدے کی تجدید ہو رہی ہے۔ تجدید عہد کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص آ کے دوسرے کے ہاتھ رکھتا تھا، دوسرا اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا۔ صحابہ یہ آتے ہیں جان و مال بیچنے کا سودا کرنے والے، ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس ہاتھ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
یہ جو تیرے ہاتھ کے اوپر سودا کر رہے ہیں یہ تجھ سے سودا نہیں کر رہے، یہ خدا سے سودا کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ عزیزان مان، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سودا یہ کیا جاتا ہے، سچا سودا سچ مچ کیا جاتا ہے، خدا کے بیہاف پر خریدار موجود ہے، اور وہ جب ان سے یہ کچھ لیتا ہے تو خدا کے بیہاف پر جنت کا وعدہ بھی ان کو دے دیتا ہے۔ تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حقص، اندھا کشاد ہاں کمان محمد، خدا کے ساتھ جو سودا ہوتا ہے محمد کے ہاتھ کے اوپر وہ سودا ہوتا تھا، محمد خدا کے بیہاف کے اوپر جنت باندھتا پھرتا تھا۔ یہ ہے نظام جس طرح سے ہوتا ہے۔ مکے کی زندگی میں ابھی اس مملکت کی طرح نہیں پڑی تھی، آغاز نہیں ہوا تھا، انفرادی زندگی تھی، ہنوز جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی آہستہ آہستہ بتدریج۔ یہ جو قرآن کریم میں آپ کو صدقہ، خیرات، فطرانہ، زکوٰۃ جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، وراثت کے احکام، یہ جو آپ کو ملتے ہیں نا، یہ اس دور کے احکام ہیں جب ہنوز مملکت کی تشکیل نہیں ہوئی تھی اور ابتدا تھی اس زندگی کی۔ اس ابتدائی زندگی میں آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتظام کر رکھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اشعری قبیلے کے ہاں یہ انتظام تھا کہ جب ان کے ہاں کسی وجہ سے رزق کی کمی ہو جاتی، جنگ کی وجہ سے یا ویسے ہی فاقے کی نوبت آ جاتی، تو قبیلے کے تمام افراد جو کچھ اپنے اپنے ہاں ہوتا اسے لے آتے، ایک جگہ اکٹھا کر لیتے اور سارے افراد حصہ بھرتی اس میں سے لیتے اور ضرورت پوری کر لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشعریوں میں سے ہوں، میں اپنی جماعت میں یہ انتظام قائم کروں گا۔ یہ نظام تھا اس وقت جب ابھی مملکت وجود میں نہیں آئی تھی۔ یہ مشترکہ نظام کہ اپنے اپنے ہاں کا سب کچھ لے کے اکٹھا کرو، ضرورت کے مطابق تقسیم کر دو آپس میں، سارے حصہ در وصلی جتنا جتنا کسی کو آتا ہے۔ اس سے آغاز ہوا تھا، اور یہ تھا وہ نظام برادران عزیز جس کی یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اس دور کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ عداوت، یہ دشمنی کسے کہتے ہیں؟ العدا عربی زبان کا یہ لفظ ہے بنیادی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی اس کو اس طرح سے کرنے سے اس کے درمیان میں ایک دوسری لکڑی دے دیتی ہے جسے ویج کہتے ہیں انگریزی زبان میں، کھانا کہتے ہیں پنجابی میں اسے، وہ درمیان میں دے دی جاتی ہے کہ یہ دونوں لکڑیاں ملنے نہ پائیں کسی طرح سے۔ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہزار کوشش کریں ملنے کی، یہ ملنے کی کوشش کرتی ہیں، زور لگاتی ہیں، لیکن وہ درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو ملنے نہیں دیتی۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تمہارے درمیان یہ ویجز آئی ہوئی تھی جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، خدا نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو خدا نے تمہیں اپنی نعمت سے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ کیا نعمت تھی؟ علامہ اقبال نے سن 1923 میں ذمہ دار میں ایک بیان اپنا شائع کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کس قدر دور رس نگاہ تھی اس مرد مومن کی۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ خدا نے یہ جو کہا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور ویج نکال دی، یہ نعمت وہ مشترکہ نظام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس میں میری اور تیری کی ویجز نکل گئی تھی، لکڑیاں مل گئی تھی آپس کے اندر۔ جماعت آگے بڑھی، مختلف قسم کے کام مختلف لوگوں کے سپرد کیے گئے۔ ہماری آج کی اصطلاح میں کمائیوں میں اختلاف ہوا، کسی نے زیادہ کمایا، کسی نے کم کمایا، اور ساری لڑائی کی جڑ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز، اور کہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا سر، زیادہ کمانے والا حق ہے اس کا اپنی کمائی کے اوپر۔ لیکن اس جماعت کے ذمے تو یہ تھا کہ ہر فرد کی ضروریات پوری کی جائیں، اس لیے انہیں یہ کہا گیا
کہ جتنا کچھ تم کما کے لاتے ہو، انہوں نے پوچھا کہ اس میں سے ہم اپنے لیے کتنا رکھ سکتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کے لیے کتنا دینا چاہیے. یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا دوسروں کے لیے دے دیں. سوال آپ نے دیکھا کتنا بڑا ہے. جواب ہے 2 لفظوں میں، ان سے کہہ دو قل العفو، جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ ہے سب کا سب رکھنا کہاں کے لیے تم نے. مسئلہ حل ہو گیا تھا. میری اور تیری کمائی کے جتنا تفاوت ہے، جتنا فرق ہے، حل ہو گیا. مسئلہ سوال ہی نہیں ہے. اپنی استعداد کے مطابق پورا کام کرو، ضرورت کے مطابق ضرورتیں تمہاری پوری ہوتی چلی جائیں گی. جتنا زائد ہے دوسروں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا کھلا رکھا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ضرورت سے زیادہ ہے، زائد ہے، وہ اس شخص کو دے دے. سواری دی گئی. فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ سفر اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ بھی اسے دے دے. دے دیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ایک ایک چیز کو اس طرح سے گنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر یہ سمجھ لیا کہ کسی شخص کو بھی اس کا حق نہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھے. جسے ضرورت ہے اسے دینا ہوگا. یہ تھا نظام جو قائم کیا گیا تھا اس مملکت میں. اور اس کا سب سے پہلا نمونہ خود سربراہ مملکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی تھی. عزیزان من، دنیا میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصلاح کی طرف دعوت دینے والا خود اپنی مثال پہلے پیش نہ کرے. 10 لاکھ مربع میل کے ایک مملکت کے حاکم سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کی زندگی نہیں ہے. وہ تقیہ دار فقیر نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. مملکت ایک سلطنت قائم ہے. 10 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی سلطنت ہے. آپ اس کے سربراہ ہیں. لیکن چونکہ قل العفو کی زندگی تھی کہ ضرورت سے زیادہ سارا کچھ دے دینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ایسا نہیں تھا جسے میں نے کبھی طے کر کے رکھا ہو. ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اسی کو پہنتے تھے، اسی کو ہم دھو دیتے تھے. حتیٰ کہ حضور نے جب وفات پائی تو اس وقت بھی جو کپڑے آپ کے جسم اطہر پہ تھے ان کے اوپر کتنے ہی پیوند لگے ہوئے تھے. اور جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ایک زائد جوڑا کیوں نہ بنا دیں تو کہا کہ عائشہ ابھی کتنے ایسے ہیں کہ جن کو 2 کپڑے بھی نہیں میسر آتے. محمد کس طرح سے تیسرا کپڑا اپنے لیے بنوا لے. اللہ اکبر. سربراہ مملکت کی یہ زندگی ہے عزیزان من. اور جب آپ کی یہ زندگی تھی تو ظاہر ہے کہ جو ارباب نظم و نسق تھے آپ کے ہاں وہ تو سیرت محمدیہ کا اتباع کرتے تھے. ان کی خود زندگی یہ ہوگی. اسی لیے آپ نے اپنے ارباب نظم و نسق کے نام اس قسم کی ہدایات جاری فرمائی تھی. حضور نے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دیا ہے اور وہ لوگوں کی ضروریات کی طرف سے لاپرواہی برتتا ہے تو اللہ اس کی ضروریات کی طرف سے لاپرواہی برتے گا. دوسری ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ جو امام ضرورت مندوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. اور یہ ذمہ داری افراد مملکت کی زندگی تک نہیں تھی. حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں مسلمانوں سے ان کے اپنے افراد سے بھی زیادہ قریب ہوں. ان میں سے جو مقروض وفات پا جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی بھی میرے اوپر لازم آتی ہے. یہ ہے مملکت کی ذمہ داریاں جو خدا نے اپنے اوپر لی تھی. اسلامی مملکت عزیزان من ہوتی وہ ہے جو خدا کی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے. جب وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے تو خدا کے نام کے اوپر دوسروں سے عطیات لیتی ہے. اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اس کو عطیات لینے کا حق نہیں ہوتا. اور یہی بات افراد مملکت کا بھی ہے
اس کے اوپر بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد سب کا سب مملکت کی تعویل میں دے دے. اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو مملکت سے بھی اپنا کوئی حق مانگ نہیں سکتی. یہ ہے اسلامی مملکت کا نقشہ. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہر ایک کی ضروریات مملکت پوری کرتا رہے. یہ وہ بنیاد ہے کہ خدا کی طرف یہ چیز نہ ہو کہ وہ براہ راست پوری کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول عزیزان من بڑا اہم، بڑا بنیادی، بڑا لطیف قول ہے، سننے کی چیز. آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، آپ نے یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مجھے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں روک لیا کروں. کیا بات ہوئی؟ تمہاری دعاؤں کو پہنچنے نہ دوں، راستے میں ہی روک لوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ دعا آدمی خدا سے کرتا کس وقت؟ جب اس کی کوئی ضرورت رکی ہوئی ہوتی ہے. دعا کے متعلق تو بات بڑی پرانی ہے کہ جو نہیں آشنا مصیبت کا، رنج و غم کا نہ جو شکار ہوا، جس پہ کوئی کبھی نہ وقت پڑا، جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رویا، جس کی یہ کیفیت ہوئی، وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے، اسے معلوم کیا خدا کیا ہے. دعا کی ضرورت اس وقت آگے پڑتی ہے کہ جس وقت کسی کے اوپر کوئی وقت آگے پڑتا ہے، ضرورت رکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انتظام کروں گا کہ تمہاری دعائیں خدا کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے وہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے کرے، تاکہ تمہاری دعا کو خدا تک پہنچے ہی نہیں. اور اس کی تشریح میں کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں معلوم ہے کہ خدا سے جب تم دعا کرتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تم تو اس وقت میری شکایت کر رہے ہوتے ہو کہ اس نے ہمارا فلاں کام پورا نہیں کیا، تو کرا دے. میں اپنی شکایت میں ہی سننا چاہتا ہوں. میں تمہاری دعائیں خدا تک پہنچنے سے پہلے روکوں. اور کس حد تک جاتے تھے کہ کسی کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے. شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، صحرا میں حسب معمول رات کو گشت کے لیے نکلے. ایک چھوٹا سا خیمہ، اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی. یوں ہی جا کے خیمے کے کنارے کھڑے ہو کے کہا کہ مائی کیا حال ہے تمہارا؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض ہے پوچھنے سے کہ میرا کیا حال ہے؟ جس کی ذمہ داری ہے مجھ سے پوچھے کہ تمہارا کیا حال ہے، اس نے کبھی میرا حال نہیں پوچھا تو کون ہوتا ہے حال پوچھنے والا؟ اس نے کہا کہ کیوں مائی، تمہاری کوئی ضروریات ہیں جو رکی رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ آپ نے کہا کہ بھائی تم نے اس شخص کو جس کی بات تم نے کہی ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین کو، اس تک اپنی اطلاع پہنچائی ہے اپنی اس حالت کی، اپنی اس ضرورت کی؟ بڑھیا ہے. سنیے کہ اسلام اور ایمان کی تعلیم کیا کچھ کر دیتی تھی انقلاب پیدا. اس بڑھیا نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ میں جا کے اس کو بتاؤں کہ میری ضرورت کیا ہے؟ جو خدائے خبیر کے نام کے اوپر حکومت کرتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ پتہ لے کہ میری ضرورت کیا ہے. اور اگر وہ اس کا انتظام نہیں کرتا تو جاؤ اس خلیفے سے جا کے کہہ دو کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خدائے علیم و خبیر کا نمائندہ کہہ کے اس دنیا کے اندر رکھو. یہ تھا وہ نظام اس چیز، اور یہ تھا وہ نظام کہ جب وہ قائم ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کسی کو خدا کے ہاں دعا کرنے کی ضرورت نہ رہ گئی تھی. وہاں حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اس کو مانگ لینے کے بعد پھر کیا ضرورت تھی؟ اور جب جتنا ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا دے دینا ہوگا تو جمع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. اور اسی لیے تو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ دولت کے انبار جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو رفاہ عامہ کے لیے
انسانیت کی ضروری ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے. اے رسول ان کو تو دردناک عذاب کی بشارت دے دے. وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہ فی نار جہنم، یہ سکے چاندی اور سونے کے ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتسوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشت کو اس سے داغا جائے گا. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، انسانیت کے لیے کھلا نہیں رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج جو کچھ تمہوں نے یوں جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو. اور یہی چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ایمان کے حضور نے یہ فرمایا کہ بندہ میرا مال میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے. مال کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تین ہی چیزیں اس کی اپنی ہوتی ہیں، جس کو اس نے کھا کے ہضم کر دیا، جس کو پہن کے پرانا کر دیا، اور یا جس کو دوسرے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر دیا. باقی جو کچھ ہے یا اس کے سامنے چلا جائے گا یا اس کے مرنے کے بعد چلا جائے گا. سوال ہی نہیں کہ جمع کیا جائے مال جسے آپ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر حضور نے ایک پیسہ جمع نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں سنت رسول اللہ کا اتباع. پوچھئے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے یا نہیں. یہ ایسی سنت رسول اللہ ہے جس میں کسی فرقے کو، کسی گروہ کو، کسی فرد کو اختلاف ہی نہیں ہے عزیزان ایمان کہ حضور نے ساری عمر ایک پیسہ جمع نہیں کیا. زندگی کے آخری سانس میں آپ نے پوچھا عائشہ گھر میں کوئی روپیہ پیسہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج کچھ دینار، 7 دینار کہتے ہیں، وہ کہیں سے آئے ہیں. آپ نے کہا کہ جلدی سے بیت المال میں بھیج دو، اور پھر آپ کے اوپر غشی کا دورہ آ گیا. لوگ دینداری میں آپ کے لگ گئے، یہ بات بھول گئے. آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا عائشہ بھیج دیے وہ دینار؟ کبھی کہا ابھی بھیجتی ہوں. کہا لاؤ. نے دینار کو ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تمہیں اس کا احساس نہیں کہ جب میں خدا کے حضور گیا، حضور رسالت معاذ جا رہے ہیں خدا کے حضور، اور وہاں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیوں محمد اس حالت میں دنیا سے آئے ہو کہ تمہارے پاس فالتو دینار گھر میں رکھے ہوئے تھے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا انہیں فوراً بھیجو. اور یہی وجہ ہے کہ متفقہ علیہ ہے یہ ساری روایات اور احادیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ورثہ میں نہ درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ بکری چھوڑی، نہ کوئی اونٹ چھوڑا، نہ کوئی ایسی چیز تھی جس کی اور وصیت کرتے. وراثت میں تھا ہی کچھ نہ، اس لیے کہ وہ زندگی میں کیا آپ نے یہ جمع کر کے رکھا تھا جو اپنے ترکہ میں اور وراثت میں یہ کچھ ہو. جب یہ نظام شروع ہوا ہے مملکت کا تو شروع میں تو میں نے کہا نا سارا مشترکہ تھا، وہ اشتراکی طور پہ سب اکٹھا کر لیتے تھے. اب آپ نے یہ انتظام کیا کہ مملکت کے افراد کے وظائف مقرر کر دیے جائیں، ہر ایک کو دیا جائے وظیفے کے طور پہ کچھ. عزیزان ایمان یہ اتنا اہم سوال ہے کہ آج تک اس سوال کو کوئی حل ہی نہیں کرتا. سب سے مشکل ترین سوال جو اکنامکس کے سامنے ہے وہ یہ کہ اجرتوں کا تعین کیسے کیا جائے. ایک مزدور کو 4 روپے روز، ایک انجینئر کو 40 روپے روز، یہ کس اصول کے بنا پر دیے جائیں گے؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. 1400 سال سے، بلکہ اس سے بہت پہلے سے، جب سے معاشیات نے ایک نظام کی شکل اختیار کی ہے، اس مسئلے کا حل آج بھی نہیں مل رہا. روس کو بھی نہیں مل رہا، چین کو بھی نہیں مل رہا، اور سرمایہ دار ملکوں میں تو مل سکتا ہی نہیں ہے. اتنا اہم مسئلہ جو تھا عزیزان ایمان دیکھیے، ظفر علی کا شعر یاد آ گیا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ و روز سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. حضور نے کہا کہ تم معیار پوچھتے ہو، معیار کا سوال ہی نہیں ہے. ہر شخص کو اس کے استعداد کے مطابق کام دو، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ دے دو. اللہ اللہ عزیزان ایمان،
کارل مارکس کے متعلق یہ چیز بڑی مارکے سے بیان کی جاتی ہے کہ اس نے یہ اصول دیا ہوا ہے، ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام لو، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو معاوضہ دو۔ کارل مارکس کا مجھے پتہ نہیں، یورپ کے مفکرین میں سے بھی چند ایک وہ ہیں جن کی تاریخیں میری نظر سے گزری ہیں، جنہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ اصول بہت پہلے 6 صدی عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے تو شاید ہی کسی کو یہ علم ہو۔ کارل مارکس کا یہ اصول یہ کہا جا رہا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ اہم ترین بنیادی اصول معاشیات جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 صدی عیسوی میں یہ بیان کیا تھا۔ عزیزان من، ہماری نگاہ ہی نہیں ادھر پہنچتی۔ اگر ہم اس نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانی صلاحیتوں کی کہیں نمود ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے حضور رحمت للعالمین کے صحابہ کرم کا۔ دنیا نے حضور کے قائم کیے ہوئے نظام کے بعد گوشوں کو اپنا لیا، بعض کو اپنانے کی فکر کر رہی ہے، بعض کو آئندہ جا کے اپنا لے گی، لیکن ہوگا یہی کہ بزم ہستی میں آپ کو جہاں کوئی کسی قسم کی نورانی کرن نظر آئے وہ صدقہ ہوگی اسی آفتاب جہاں تاب کا، اور گلشن عالم میں جہاں کہیں کوئی پھول مہکتا ہوا نظر آئے گا وہ رہین کرم ہوگا اسی جان بہار کا۔ اقبال کے الفاظ میں جس سے بہتر الفاظ شاید ہی کہیں ملے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ روح، جہاں کہیں بھی تمہیں جہان رنگ بو نظر آئے، آنکھ از خاکش بروئے آرزو، کہ جس کی خاک سے آرزو ابھرتی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو کہ یاد نور مصطفیٰ اورا بہات یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا تو اس نے یہ نور مستعار لیا ہے شمع محمدی سے یا ابھی تلاش میں ہے اس نور کی۔ عزیزان من، اگر سہل عالم اس صحابہ کرم کی نسیم سحری سے محروم ہو جائے تو اس کی تمام تر سبزیاں اور شادابیاں جھلس کر رہ جائے۔ پھر اقبال کے الفاظ میں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان من، مارکس نے اس نظام کا صرف ایک جز لیا، وہ نتائج نہیں پیدا کر سکا۔ نظام کلی لیا جائے تو پھر نظام پیدا کرتا ہے، فارمولہ پورے کا پورا بڑھتا جائے گا تو اس سے نتیجہ نکلے گا، اس کے اجزاء لے کر الگ الگ کر کے اس میں سے ایک جز لے کے آپ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے ایک ایک جز لیتے ہیں، اس لینے کے بعد اور وہ بھی بڑی بھونڈی سی شکل میں چاہتے یہ ہیں کہ اس سے وہ نتائج خوشگوار پیدا ہو جائیں جو حضور کے نظام نے پیدا کیے تھے۔ نہیں عزیزان من، نہیں ہو سکتا۔ پورے کا پورا نظام یا تو آپ کو اپنانا ہوگا، اور اگر اس کے اپنانے کی ہمت و جرأت نہیں ہے تو پھر پورے کا پورا نظام چھوڑنا پڑے گا، یا سراپا نعرہ بن جائے یا نوا پیدا نہ کر، یہاں تو بین کا راستہ ہی نہیں ہے عزیزان من۔ یہ جو چیز ہے کہ اس نظام کو پورے کا پورا اپنایا جائے گا تو پھر یہ چیز پیدا ہوگی۔ یہ کس بنیاد کے اوپر نظام قائم ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہے، ذمہ داری کا احساس۔ کہا جائے گا احساس تو ہر ایک کو ہوتا ہے، نہیں، احساس اور ہوتا ہے۔ احساس یہ ہوتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، مجھے کہیں حساب دینا ہے اس چیز کا، اور اس حساب کے متعلق سنیے عزیزان من، اور تو اور وہ ذات گرامی جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس ذات گرامی کے متعلق بھی قرآن کریم میں ہے کہ رسول ان سے کہہ دو قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی خدا کے کسی حکم کی نافرما برداری کروں تو میں بھی اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے ذمہ داری کا احساس جو اس نظام کو پیدا کرے گا کہ اس ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیعت مژگان یار تھا۔ اور اگر یہ نظام قائم نہ کیا جائے تو پھر یہ بڑی اہم چیز ہے سر۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آخری چیز ہے میرے خطاب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نچوڑ ہے اس چیز۔ آج یہ سوال بڑا اہم معاشرے میں فضا میں پھیل رہا ہے۔ اگر یہ نظام قائم نہ کیا گیا اس جماعت نے، یا یہ جماعت نہ اٹھی جو اس نظام کو پیدا کرنے والی ہوگی، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر فطرت کی قوتیں خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھی رہا کرتی ہیں، پھر وہ اٹھا کرتی ہیں اور پھر وہ خود اس چیز کو پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ جھکڑ اور آندھی کی طرح آتی ہیں، سیلاب بن کر امڑ جاتی ہیں، جو کچھ اس کے راستے میں آتا ہے سب کو بہا کے لے جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بڑی اہم آیت ہے عزیزان من۔ اے جماعت مومنین، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں دعوت دے اس نظام کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والا ہے، اس دعوت کے اوپر لبیک کہا کرو۔ اگر یہ نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ سنیے عزیزان من، اگر نہ کرو گے تو واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، تو ڈرو اس فتنے سے کہ جب پھر وہ آیا کرتا ہے تو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہا کرتا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، خدا کا قانون مکافات بڑا سخت گیر واقعہ ہوا ہے۔ پھر نہ کہرا منزلت باشد نہ مہرا، وہ جھکڑ اور وہ سیلاب آتا ہے، جو چیز سامنے آتی ہے فتح کا شاہ کی طرح اس کو بہا کر لے جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس چیز کو اپنے نہایت حسین ڈرامائی انداز میں بال جبریل میں بیان کیا ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہ اس طرف اٹھی ہے، لوگوں نے اس میں سے ایک ہی شعر لے لیا ہے کہ جس کھیت سے آتی ہوتی بہکا کو مجسر نہ ہوتی، اس کھیت کے ہر کھوشائے گندم کو جلا دو جلا دو۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہاں ہے یہ۔ اس کے اندر ڈرامائی انداز میں پہلے وہ کہتے ہیں کہ لینن خدا کے حضور جا رہا ہے، خدا کا منکر ملحد بدین، لیکن نظام سرمایہ داری کا سب سے بڑا مخالف، اس خدا کے خلاف سینے کے اندر شکوے اور فریادیں لیے ہوئے جو عیسائیت کا پیدا کردہ تصور تھا۔ وہ خدا جو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کے اندر یہ غریبوں کے لیے، یہ امیروں کے لیے ہے، غریبوں کی دنیا اور اس کی بادشاہت آسمان میں ہے، اس کا ستایا ہوا اس خدا کے تصور کو لے کے لینن خدا کے حضور جا رہا ہے۔ بڑی دلچسپ چیز ہے سر۔ خدا سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم معبود ہیں انسانوں کے۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات، اس کا معبود ہے؟ اس کا معبود نہیں۔ زیر سماوات دنیا میں تو یہ کیفیت ہے کہ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ مشرق میں سفیدان فرنگی حاکم معبود، مغرب کے اندر یہ دھات کے سکے، ان کی پرستش ہوتی ہے۔ تو کس کا خدا ہے؟ تو کس کا معبود ہے؟ تجھے یہ دعویٰ ہے کہ تو قادر و عادل ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اور اس کے بعد وہ چیخ کر کہتا ہے کہ بتا مجھے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر یوم روز مکافات۔ خدا قادر و مطلق نے خاموش نگاہوں سے بے صوت صدا سے ملائکہ کی طرف دیکھا جو اس دنیا کے نظم و نسق کے اوپر مامون ہے، انٹیلیجنس لینے کے لیے کہا کہ کیا کہتے ہو تم؟ جو کچھ کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے، ہماری رپورٹ کیا ہے؟ انہوں
نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا کہ حضور جان کیا مانتا ہے، آپ کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں تو کچھ عرض کروں؟ ان کہا کہ اجازت ہے، کہیے، بے باکہ نہ کہیے، کیا حالت ہے؟ کہا کہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو بات تو پھر یہ ہے کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی۔ کیفیت دنیا میں یہ ہے کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیر ہو میر و پیر، اور تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی۔ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچا گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی۔ حالت تو وہاں یہ ہے، یہ حالت ہے وہاں کہ اتنے میں خدا کا قانون مکافات اپنی قہر آلود آواز سے گرج کے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں، اس نے کہا تھا نا کہ وہ تیرے یوم مکافات کی منتظر ہے دنیا، یوم مکافات کا والا قانون آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت ایسی نہ اٹھی کہ جو رزق کی تقسیم کو محمدی انداز میں دنیا میں کر دے تو پھر فطرت کی قوتیں جھکڑ اور آندھی اور سیلاب بن کر اٹھیں گی، اور جب وہ اس طرح سے اٹھا کرتی ہیں تو پھر وہ یہ دیکھا نہیں کرتی کہ راستے میں کون آ رہا ہے اور کیا آ رہا ہے، وہ سب کو تہہ والا کر کے رکھ دیا کرتی ہیں۔ یہ زمانے کے تقاضے کہلاتے ہیں۔ اقبال نے زمانے کے تقاضے اور یوم قانون مکافات کا عنوان رکھا ہے خدا کا فرمان فرشتوں کے نام۔ یہ فرمان خداوندی قانون مکافات ہے۔ فرشتے وہ فطرت کی قوتیں ہیں کہ جب انسانوں کی جماعتیں یہ کچھ نہیں کرتی تو وہ جھکڑ بن کر اٹھتی ہیں، اور اس کے بعد کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے۔ اس نے یہ کہا، یہ قانون مکافات کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے قہر آلود الفاظ میں ہی کہے۔ اس نے کہا فطرت کی قوتوں سے کہ کوئی جماعت اس وقت ایسی دنیا میں معلوم نہیں، اس لیے اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، آؤ خاموش تماشائی بن کر کب تک بیٹھے رہو گے؟ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافی عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ زمانے کے تقاضوں سے عوام مجبور ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اور یہاں کہا کہ پھر جب یہ عوام اس طرح سے اٹھیں گے سرکش اور بے باک ہو کر آندھی اور جھکڑ کی طرح، تو ان کی کیفیت ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں ہوگی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے راستے میں سب سے زیادہ اوٹ بن کر، آڑ بن کر، سنگ راہ بن کر مذہبی پیشوائیت کھڑی ہے۔ وہ کہیں گے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، تیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اور اس نے کہا کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین خداوندی کیا ہے اور مذہب کیا ہے، وہ دیکھیں گے کہ حقرا بسجود صنم را بطواف۔ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو فریب دیتے ہیں سجدہ کر کے، اور اپنے جو بڑے بڑے معبود ہیں ان کا طواف کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، سیابتہ مقابل۔ عزیزان مان، اقبال کی یہ تنبیہ اپنی تنبیہ نہیں تھی، یہ 6 صدی عیسوی میں اس حکیم عالم الناس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ دی تھی۔ ایک مثال میں حضور نے یہ بات کی، عزیزان من، وجد آ جاتا ہے جب انسان اس کو دیکھتا۔ حضور نے کہا کہ ایک کشتی میں کچھ مسافر سفر کر رہے تھے، کچھ اوپر کے طبقے میں بیٹھ گئے، کچھ نیچے کے طبقے میں بیٹھ گئے۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر گئے پانی لینے کے لیے۔ اوپر والوں نے کہا کہ میں اوپر آؤ، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ نیچے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے تم نے ان کو دھتکار دیا، ضرورت کے لیے پانی نہ دیا، تو نیچے کے طبقے والے کشتی میں سوراخ کر کے پانی لے لیں گے، اور جب کشتی میں سوراخ ہوا تو نہ نیچے والے رہیں گے، نہ اوپر والے رہیں گے، نہ کشتی رہے گی۔ کہا کہ ایسا نہ ہونے دو۔ یہ کشتی والوں کو تلقین نہیں کی گئی نیچے والوں کو کہ تم کشتی جلا دو، اس میں چھید کر دو۔ اوپر والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسے حالات نہ پیدا ہونے دو کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ تنگ آ کر، مجبور آ کر قانون کو یہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، کشتی کے پہنے میں سوراخ کر دیں، اور اس کے بعد تو پھر جیسا کہا ہے حضور نے، نہ اوپر والوں تم رہو گے، نہ نیچے والوں تم رہو گے، نہ تمہاری کشتی رہے گی۔ عزیزان مان، میں پوچھتا ہوں آج ہے کوئی کشتی پاکستان کا ایسا بہی خواہ
کہ جو اب ایسا انتظام کر دے، یہ اوپر والوں سے کہے کہ نیچے والوں کی ضروریات کے لیے پانی دینے دو، ورنہ فطرت کے تقاضے، اس کے مقاصد عمل کا قانون کہیں یہاں تک نہ ہمیں پہنچا دے کہ یہ پھر کشتی کے پینڈے میں چھید کرنے پانی لینے کے لیے، تو نہ یہ رہیں، نہ ہم رہیں، نہ تم رہو، نہ یہ کشتی رہے۔ خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے، قفس کے سامنے چلتا تھا آشیاں اپنا۔ یہ ہے بلادنان عزیز میری بصیرت کے مطابق رزق کی محمدی تقسیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آباد کا شکریہ۔